میں اندر بیٹھا شکر ادا کر رہا تھا اللہ کی ذات کا کہ پتہ نہیں اس نے اس معاشرے میں شکر مالک تو نے بیٹی عطا نہیں کی، شکر مالک تو نے بیٹی عطا نہیں کی۔ اقرار الحسن صاحب نے جو یہ کہا تھا نا کہ شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں اقرار الحسن کے خلاف نہیں ہوں، انہوں نے جلد بازی میں ایک بیان دے دیا۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس ٹک ٹاکر کی پوری تفتیش نہیں کی، جلد بازی میں ایک بیان دے دیا، ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، بعض دفعہ جلد بازی میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنے تھے۔ سمجھدار آدمی بھی کر لیتا ہے، کوئی مذاق اڑانا یا کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ محترم سے جلد بازی میں بہت غلط جملہ زبان سے نکلا۔ یہ کہنا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں میری کوئی بیٹی نہیں ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ میں پھر بتا دوں، میرا مقصد اقرار الحسن کو غلط قرار دینا نہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہیں ایسی غلطیاں، کوئی بات انسان نہ چاہتے ہوئے زبان سے کہہ دیتا ہے۔ اسلام میں بیٹی کی پیدائش فخر کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں تھیں، کیا عجیب الفاظ ہیں، اس نے ان کی تربیت کی اور بروقت ان کا نکاح کر دیا، کن لہو حرزا من النار، کیا عجیب الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ اپنے والدین اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی۔ حرزن کیا بن جائیں گی؟ دیوار۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی، یہ ان کے مسائل ہیں، دنیا دار لوگ ہیں کہ بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ تو ان کی ٹینشن ہے، ان کو تو سارے مزے دنیا میں اڑانے ہیں، یہ ان کی ٹینشن ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کے لیے بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے، ان کے ہاں یہ بھی ٹینشن ہے کہ 2 کے بعد تیسرا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ٹینشن نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ انعام ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں۔ تو گفٹ جتنا زیادہ ہو اچھا ہوتا ہے یا کم اچھا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن بیٹیوں کی کثرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہبا۔ ہبا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ گفٹ کو، تحفے کو۔ یہ پینلٹی نہیں ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں، او یزوجہم، یا جس کو چاہتا ہے دونوں قسم کی چیزیں گفٹ کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ تو سب سے اچھی بات تو یہ کہ بیٹے بھی ہول سیل کے حساب سے ہوں اور بیٹیاں بھی ہول سیل کے حساب سے ہوں۔ اس کے بعد چلو صرف بیٹے ہوں، اس کے بعد صرف بیٹیاں ہوں، یہ بھی گفٹ ہے۔ 2 بچے ہی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اور یہ جب ڈھونگ فضول قسم کی بات، تربیت نہیں ہو سکے گی۔ بچے ایک دوسرے کو پالتے ہیں۔ آپ ان گھروں میں دیکھو، ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم کہہ رہی ہے ایک بچے نے میرا ناک میں دم کر دیا، تم کہہ رہے ہو دوسرا بھی ہونا چاہیے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں ایک ہے اس لیے ناک میں دم کر دیا، 4-5 ہوتے تو ناک میں دم نہیں کرتے، وہ کھیلتے آپس میں مربوط رہتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ ناک میں دم اس لیے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بچے نہیں ہیں قریب العمر۔ خیر یہ بھی بات کہیں اور جا رہی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے ہم پوچھیں گے، اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں ہے قاتل کون ہے، کیوں مارا، وہ تو دم۔ ہاں میں بتا رہا تھا کہ وہ کرتے کیا تھے کہ جس عورت کے ولادت کا وقت ہونے کو آتا، وہ قبرستان، جہاں بچوں کا الگ قبرستان تھا مکہ میں، وہ وہاں جاتی، اور بعض تو اپنے علاقوں میں کرتے تھے، جو مکہ کا قبرستان الگ ہے، جو دور دراز گاؤں میں رہتے وہ گڑھا کھودواتے۔ اور ماں یہ کہتی تھی دائی سے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے میری شکل، یعنی مجھے اس کی شکل نہ دکھانا، کیونکہ ماں میں ایک فطری محبت پیدا ہو جاتی ہے دیکھنے کے بعد، دکھائے بغیر کیا کر دینا؟ دفن۔ دفن اس لیے کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ٹرسٹ نہیں تھا جو بیٹیوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو۔ آج بھی ایسے بدبخت مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بچی ہو تو مجھے اس کی شکل نہ دکھانا، بلکہ الٹرا ساؤنڈ نے آج یہ کام آسان کر دیا ہے۔ پتہ چل جائے بیٹی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔
وہ پیٹ جس کو اللہ نے انسانیت کی تخلیق اور حیات کے لیے پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ کا یہ کا تقدس ہے کہ یہ وہ وطن ہے اتنا مقدس جس وطن میں انسان کو زندگی ملتی ہے، وہی وطن اپنی اولاد کا قبرستان بن رہا ہے. آپ جاؤ ملکوں میں جا کے دیکھو، الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا. اگر بیٹی ہو، کروڑوں بیٹیوں کو اس طرح سے ماں کے پیٹ میں مارا جا چکا ہے. یہ مذہب نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور اب یہ ہمارے ملک میں بھی یہ برائی آ گئی ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی ہے بیٹی ہے، ہمارے تو پہلے ہی 4 بیٹیاں ہیں. مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اب پتہ چل گیا بیٹی کیا کریں، کچھ کھا لیں. میں نے کہا ان کو بھی مار دو جو پیدا کر چکے ہو، پہلے ان کو بھی قتل کر دو. اور سب سے پہلے تو ماں کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مارے. وہ بھی تو بیٹی تھی نا، وہ کیوں پیدا ہوئی ہے بھائی؟ اگر لڑکی کا پیدا ہونا غلط ہے تو اس کی ماں بھی غلط پیدا ہوئی ہے. پہلے اس کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مار کے ہلاک کرے، وہ پھر اپنی بیٹیوں کو مارے. جب آپ کی ڈکشنری سے اللہ نکل گیا نا تو آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. یاد رکھو، آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں. اور ان کمبختوں کو بیٹے ملتے ہیں وہ بھی نافرمان. ان کے بیٹے کون سا خوش کرتے ہیں ان کو. دیکھو ایک بات بتاؤں، بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ فطرت کی مخالفت مت کرو. شریعت کی مخالفت کرو گے نا توبہ کر کے صحیح ہو جائے گا. نیچر کے خلاف چلو گے توبہ کر کے گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن نیچر نے جو انتقام لینا ہوگا وہ لے کے رہے گی. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، وہ بھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے. میں اکثر واقعات میں کردار کو تھوڑا چینج کرتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیونکہ جب میں ایسے واقعات سناتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ ممبر پہ لوگوں کے راز فاش کر رہے ہیں، ممبر پہ برائیاں کر رہے ہیں. بھائی میں نام تو نہیں لے رہا نا، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اور کردار کو تھوڑا ایسے چینج کرتا ہوں کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کی بھی پتہ نہ چلے. ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس، خوب اچھی طرح یہ واقعہ غور سے سنیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، اپنے گھر کا ماحول مذہبی نہیں بناتے، ان لوگوں کے لیے یہ. مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو ایک بہت مہنگے اور ماڈرن اسکول میں ایڈمیشن کروایا. اسکول کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہے، خام خام اسکول والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اور ایک اسکول ہو تو آدمی نام بھی لینا، درجنوں اسکول ہیں، میجورٹی تو اسی طرح کے اسکولوں کی ہے. بہت ماڈرن اسکول میں بھاری بھرکم فیسیں دے کے اپنی بیٹی کو میں نے پڑھایا. اسکول کو ایجوکیشن تھا، ماحول بہت لبرل قسم کا. کیونکہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی مذہبی اسکولوں میں پڑھائیں گے تو پڑھائی نہیں ہوگی. تو کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری بچی کے بوائے فرینڈ ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، اور یہیں تک معاملہ نہیں تھا، راتیں گزار رہی ہے ان کے ساتھ، اور پینا پلانے کا شغف بھی شروع ہو گیا. پینے پلانے کا شغف بھی. اب پتہ نہیں وہ سٹا لگا رہی تھی، مجھے یاد نہیں، شراب پی رہی تھی یا شیشہ پی رہی تھی. یا یہ شیشہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں کیسے پیتے ہیں. تو شیشہ تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اپنا منہ دیکھو، پیتے پتہ نہیں کیسے ہیں اس کا. سمت بانڈ بھی لوگ سونگ رہے ہیں. یہ ہیں سکون. ہم چائے سے بیزار آئے ہوئے ہیں یار. اور ادھر میں نے ایک ماہر نفسیات تھے امریکہ کے، ان سے کہا میں دوبارہ چائے چھوڑنا چاہتا ہوں. اچھی بلی چھوڑ دی تھی، خام خواہ میں ایک دوبارہ ٹینشن پال لی. انہوں نے کہا کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا خام خواہ کی کوئی فائدہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب لوگ ہیروئن پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، اس ماحول میں چائے تو کم از کم چلتی ہے، اتنا بھی نیک بننے کی کوشش نہ کرو. انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ ڈاکٹر ہی تھپکی لگا کے جا رہا ہے تو کیا کریں. خیر اچھی چیز نہیں ہے. تو اب وہ کہنے لگے کہ وہ بچی کیا کر رہی ہے، پینے پلانے سے بھی اس کو شوق. ظاہر ہے جب بچیوں کے بوائے فرینڈ بھی ہوں، پینا پلانا بھی ہو، تو ماں باپ سے بدتمیزی اس کا ایک لازمی جز ہے. تو وہ لازمی والدین کے ساتھ بدتمیز بھی بولو نا. ہوگی، بولنے میں کیا جا رہا ہے، ہوگی.
کیونکہ ابا اماں اب تو پسند نہیں کرتے. ابھی تک ہمارا معاشرہ شکر ہے گوروں کی طرح بہت زیادہ کنٹرول سے باہر نہیں ہوا کہ خود ہی لا کے پکڑا رہے ہو, پیو نکلو یہاں سے. کیوں نہیں پی رہی, بچی بھی تم پیو. جیسے ہمارے والد صاحب چائے بچا کے ہمیں دیتے تھے آخر میں, ٹھیک ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ چیزیں اولاد کو یاد رہ جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے والد صاحب کی عادت تھی جب بھی چائے پیتے تھے بچا کے, جو بچہ قریب میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو بلاتے, ادھر آؤ یہ لو. تھوڑا سا اولاد کو ٹائم دیا کریں, اس سے زندگی بھر ماں باپ یاد رہتے ہیں انسان کو. تو وہ کہنے لگے پی بھی رہی ہے, بوائے فرینڈ بھی ہیں, بدتمیز اتنی کہ ایک بات اس سے نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے جس اسکول میں پڑھایا وہاں تو کلچر یہی ہے, وہاں تو ٹیچر سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ تم اپنی زندگی میں کیا ہو, آزاد. تو اصل جو بات میں بتانے والا ہوں وہ اب کی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن میں اب توبہ کر چکا ہوں, اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں کہ اللہ میں نے اپنی بچی کو غلط اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, غلط ماحول دیا, مذہب کی طرف نہیں لے کر آیا. اب جب توبہ کر لی ہے تو اللہ میری پکار سنتا کیوں نہیں ہے, اب بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ بات میں نے ان سے نہیں کی جو آپ سے کر رہا ہوں. اصل جواب ان کو جو دینے کا تھا وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے یہ ایسے تھا جیسے ان کے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ان کو تو تسلی کی بات کرو, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ, ایسے کر کے. ان کو میں نے نمبر دیا کہ سلیمان احمد صاحب کے پاس لے جائیں اپنی بیٹی کو, ٹائم لینڈر. وہ مجھے کہنے لگے آپ کے پاس لاتا ہوں, آپ ذرا اس کو سمجھائیں. میں نے کہا اتنی نیک اگر ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس آنے کے لیے تیار ہے جو اس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ بھی جائے, سبحان اللہ. کہہ رہے نہیں اتنی نیک ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مجھے پتہ ہے وہ نہیں آئے گی, بات بھی نہیں سنے گی, آپ اس کو لے جائیں ٹائم لینڈر والوں کے پاس. سلیمان احمد صاحب ہیں, کاؤنسلنگ بڑی خاندانی قسم کی کرتے ہیں. کہنے لگے وہ تو بڑی بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ مالدار آدمی, آپ ان کو فیس دیں. اگر آپ کی بچی انسان کی بچی بن جائے تھوڑے پیسے خرچ کرنے پر. کہہ رہے نہیں وہ تو فیس لیتے ہیں. اب دیکھو یار, بچی کو بگاڑنے کے لیے جو فیسیں لگی ہیں بھائی, ایک آدمی جب ٹائم دے رہا ہے تو فیس لینا اس کا حق بنتا ہے نا. وہ تو دن میں 10 پیشنٹ کو نمٹائے گا. وہ اگر فارغ بیٹھ کر آپ کے بچوں پر محنت کرنا شروع کرے تو اس کے بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ان کو بھی تو کھلانا ہے اس نے. اب عجیب سوچ ہے کہ بچوں کو بگاڑنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے, سدھارنے کے لیے اگر کوئی کاؤنسلنگ کر رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے تو وہ وہاں پیسے دیتے ہوئے کہ جان نکل رہی ہے. مجھے انداز ہوگا, میں نے کہا یہ سیٹنگ کیا ہے ان کی, سیٹ نہیں. خیر, وہ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ میں نے تو توبہ بھی کر لی ہے, میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگ رہا ہوں, تو پھر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلی بات تو یہ توبہ صحیح کی نہیں ہے آپ نے. اگر کی ہوتی نا تو پیسوں کی وجہ سے بچی کا مستقبل داؤ پہ نہ لگاتے. آپ کہتے یار اگر کاؤنسلنگ کر کے پیسے دے کے بھی بچی ٹھیک ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور بچی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, تو جو ان کو کہنے کی بات تھی وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹکر لی ہے فطرت سے, شریعت سے بھی لی ہے, اللہ سے لی. آپ توبہ کریں, اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے یہ جرم معاف کیا. اب یہ بچی اگر جہنم میں بھی گئی آپ سے سوال نہیں ہوگا. اگرچہ بگاڑا آپ نے لیکن توبہ کر لی, اللہ آپ کے جرم کو کیا کرے گا؟ معاف. لیکن جو بگڑ گئی ہے نا اس کا سدھرنا بہت مشکل. اللہ سدھار دے تو الگ بات ہے. وجہ کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ جیسا ماحول دیتے ہیں اولاد کو, ماحول ان کو ویسا ہی بناتا ہے. آپ نے جب بچے کو اتنا لبرل بنا دیا, اسے شراب کباب بوائے فرینڈ 8-8 10-10, تو اسے شوہر لگے گا مکھنچو کہ ایک کی کیوں میں بن کے رہوں, اس کے ساتھ وفا کیوں کروں, ہے بھائی کیوں؟ جب اتنی آزادی دے دی آپ نے تو اب اس کا ان چیزوں کو چھوڑنا, وہ خود جب تک نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا. فطرت سے لڑو گے تو بھائی فطرت تو مارتی ہے, پھر انتقام لیتی ہے. اب صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کوشش کریں تربیت کی, دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. نتیجے کی زیادہ امیدیں نہ لگائیں. نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پہ. اللہ ٹھیک کر دے ٹھیک ہے, نہیں تو صبر کریں گے.